جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حدیث صحیح المسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کا دروگا کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے سوا کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے فرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم نے فرمایا، میں اور ابوبکر اور عمر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ابوبکر اور عمر جنت کے درمیانی عمر کے افراد کے سردار ہیں۔ نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنت میں داخل ہونے والوں کے حوالے سے مختلف احادیث موجود ہیں، جن میں خلفائے راشدین، شہداء اور صالحین کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی جنت میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ نبی اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ شہداء جنت میں بلند درجات پر فائز ہوں گے۔ نبی کریم اپنی امت کے لیے بے پناہ محبت اور شفقت رکھتے تھے، اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان کی امت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ آپ کی زندگی اور تعلیمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ اپنی امت کے لیے کیا چاہتے تھے۔ نبی کریم کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان کی امت اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان اور توحید رکھے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی تعلیم دی، اور یہ کہ سب سے بڑی کامیابی اللہ کی عبادت ہی میں ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور ان کی زندگیوں کو قرآن اور آپ کی سنت کے مطابق ڈھالیں۔ نبی کریم اپنی امت کے لیے نیکی، تقوی، عدل اور حسن اخلاق کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو سچ بولنے، امانت داری، انصاف اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ نبی کریم اپنی امت کو آخرت کی یاد دہانی کرواتے اور انہیں دنیاوی زندگی کی عارضیت سے آگاہ کرتے۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ آخرت کے لیے تیاری کریں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ اسی طرح نبی کریم اپنی امت کی شفاعت قیامت والے دن فرمائیں گے اور انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ قیامت کے دن حضرت محمد کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، جو شفاعت کبریٰ یعنی عظیم شفاعت کا مقام ہے۔ اس مقام پر نبی کریم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کریں گے اور اللہ کی اجازت سے اپنی امت کے گناہ گار افراد کو بھی جنت میں داخل کرائیں گے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے دل کی سچائی سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کے لیے بچا رکھی ہے۔ آپ نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا۔ آپ کی پوری زندگی اور تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو گمراہی سے بچانا، انہیں ہدایت دینا اور ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی کے لیے کوشش کرنا چاہتے تھے۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ یقیناً ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کرائیں گے، انشاءاللہ۔